حضرات، جس شخصیت کو سننے کے لیے ہم سب لوگ بیچ رہے ہیں، جو ہماری درخواست پر اس سخت موسم میں ہم لوگ تشریف آئے ہیں، ان کا منظر عباس صاحب سے تعلق، ان کی تشریف آوری اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنا گہرا تعلق تھا ان کا۔ پوری اردو دنیا انہیں پہچانتی ہے۔ جب کبھی مسائل کی دھوپ ہوتی ہے، کچھ پرابلمس ہوتی ہے، تو وہ شخصیت اسٹیج پر آتی ہے، لوگوں سے مخاطب ہوتی ہے اور اس کنفیوژن کے بادلوں کو چھڑ دیتی ہے اپنی خوبصورت گفتگو سے۔ میری مراد ہے پدم شری پروفیسر عبدالواسی صاحب سے، جو مولانا آزاد یونیورسٹی کے پروفیسر بھی رہے ہیں۔ متعدد کتابیں ہیں، ہزاروں مضامین ہیں۔ جس شخص پہ وہ لکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو قابل فخر محسوس کرتا ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام سے مخلص ہوں۔ تشریف آئیں اور اپنے خیالات کے ساتھ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین۔ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں۔ درود و سلام اس کے نبی برحق، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خضرا کے مکین، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل و اصحاب۔ قابل صدر احترام حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سعادت اپروی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما صاحبان اعزاز، بزرگوں، میں اس عزا خانے کی زیارت مجھے پہلی دفعہ 1964 میں حاصل ہوئی، جب پروفیسر منظر عباس مکی صاحب مجھے امام المدارس کے یوم چکبست کے موقع پر مقابلے میں شرکت کے لیے یہاں لے کر آئے۔ ان سے اتر پڑھا اور ادھر انتخاب صاحب جو میرے دوسرے استاد تھے وہ رہتے تھے، تو اس بستی سے میرا بہت پرانا تعلق ہے۔ اور اگر آپ یقین مانیں تو میں علی گڑھ کے علاوہ جس دوسری جگہ کا مقبول ہوں اس کا نام اور وہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہاں امروہہ میں کھڑا ہوں، بلکہ جیسے میں نے لکھا بھی ہے وہ یہ کہ مجھے لکھنا، بولنا، پڑھنا منظر عباس صاحب نے بنیادی طور پر سکھایا۔ میں 1961 میں سٹی ہائی اسکول میں داخل ہوا، وہ اس وقت وہاں اردو کے استاد، ان کے والد بھی یونیورسٹی ہیلتھ سروس سے وابستہ تھے، وہ اپنے والد کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ نجمی چھوٹی سی تھی بالکل جی، اور تو مجھے اس گھر سے، اس گھرانے سے میرا تعلق اتنا پرانا ہے کہ جس کو اندازہ آسانی سے نہیں لگایا۔ منظر عباس صاحب نے شروع میں طریقہ میں لکھا بھی ہے، میں اسے دوہرا رہا ہوں اسی بات کو، کیونکہ گاہے گاہے بعض یہ قصہ ہے باقی ہے۔ ویسے بھی ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اس زمانے میں لوگ اپنی بری باتوں کو دہرانے میں تکلف نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اپنی اچھی باتوں کو دہرانے میں کیوں ادھر سے وہ مجھے یاد ہے اٹاوا میں جو حافظ محمد صدیق اسلامی انٹر کالج ہے، جہاں ڈاکٹر ذاکر حسین نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، وہاں تقریر کا مقابلہ تھا۔ منظر عباس صاحب کے دل میں یہ کام ہوا کہ وہ ہمیں تیار کریں اس کے لیے۔ منظر عباس صاحب نے ہمیں تقریر لکھ کے دی، کہا لڑ کے آؤ، ہم لڑ کے لکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں لہجے کا اتار چڑھاؤ جی، ادائیگی کے طریقے سب سکھائے۔ 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، ہر موقع کو وہ لکھ کے دیتے۔ جب ہم 8ویں میں آئے تو وہ یونیورسٹی آئی سے جا چکے اور یونیورسٹی جوائن کر چکے۔
واقعہ انہوں نے ہم جب گئے اس کے بعد تو انہوں نے اس موضوع پر جس پہ ہمیں تیاری کرنی تھی یا انہیں کرانی تھی انہوں نے خود تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد کہنے لگے ایسے لکھ کے لو۔ بڑا عجیب پریشانی کا معاملہ تھا، چیلنجنگ جاب تھا، کیسے کریں کیا نہ کریں، لیکن باہر استاد کا حکم تھا جی کیا کرتے، لکھ کے لے گئے انہوں نے، بہت اس طرح سے دوبارہ ریٹائٹنگ کی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اس روش کو چھوڑا نہیں، اور بعد میں مجھے احساس یہ ہوا کہ وہ مجھے بولنا ہی نہیں لکھنا بھی، تو یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو تھا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور معاف کیجیے گا، اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ اسی کے لطف سے ٹوٹا شرار افلاک، تو اگر آج میری کوئی پہچان ہے زبان اور قلم کے اعتبار سے تو اس کے لیے صرف 15 بات کا کیا میں کوشش ہوں اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ صاحبو، اصل استاد جو ہے وہ یونیورسٹیوں والا نہیں ہے، لیکن میں اس کے باوجود آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ایک ایسے ہی شخص تھا، آلسی مارا، سست اور کاہل، گھر والے پریشان تھے، کچھ کرتا نہیں تھا، گھر والوں نے روزانہ جھگڑا ہوتا تھا، تھک آ کے ایک دن گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ ایک پیر صاحب کے پاس پہنچا، پیر صاحب سے کہا کہ آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے وہیں کھانے پینے کو ملتا۔ وہ رہنے لگے، کچھ دنوں بعد گھر والوں کی یاد آئی تو کہا جانا چاہتا ہوں، تو پیر جی نے چلتے وقت اسے ایک پرچہ دیا کہ اسے بند رکھنا اور رات کو سرحانہ کر کے سو جانا، صبح جو اٹھا کے دیکھ لینا، جو ملے وہ لے لینا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، جب یہ گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس نے ایسا ہی کیا، صبح جب اٹھا تو یہ ہو گیا برہمن، بڑا خوش ہوا۔ کچھ دنوں تک یہ کھیل چلتا رہا، گھر والوں کو پھر ایک طرح سے جیسے گھر والوں سے الجھن ہوئی، پھر نکلا، پھر دوسرے پیر کے ہاتھ لگا، ان سے پوچھا، ان کی خدمت کی، اسی طرح چلتے جب کچھ دنوں بعد اس کے سے بھی کہا کہ گھر جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا پچھلے پیر نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا یہ پرچہ دیا تھا، کہنے لگے لاؤ، انہوں نے اسے دیا، کچھ انہوں نے لکھا اس پہ، پھر اس نے کہا کوئی عمل کرنا، وہ عمل جاری رہا۔ جب اٹھے اگلی صبح تو 10 روپے پچھلے پیر کو لعنت ہوئی کہ ان کی خدمت میں اتنے دن رہا، پھر بھی ایک تھا، اس کے ہاں اتنے کم مدت رہا، اتنے 10 دیے۔ خیر کچھ دنوں کے بعد ایک تیسرے کے پاس گئے، اس سے بھی جب یہی کہا تو اس نے مطلب اس کے پاس رہنے کے بعد چلنے لگے، اس سے بھی بہت کم مدت میں، تو اس نے بھی چلتے وقت پرچے میں کچھ لکھا دیا، یہ شوق سے لے کے چلے آئے، اگلی صبح اٹھے تو سوچ دی، تو انہوں نے ان دونوں پہ لعنت بھیجی۔ برس قصہ مختصر یہ کہ اب کے چوتھے کے پاس گئے، اور چوتھے نے جب اسی طرح چلتے وقت جب گھر جانے لگے تو کچھ لکھا اور پرچے کو دی، اب جو اگلی صبح اٹھے تو 1000 روپے، تو انہوں نے پہلے تینوں پہ لعنت دی۔ اتفاق سے 2-4 ہی دن گزرے تھے کہ پہلے پیر کا ان سے انکاؤنٹر ہو گیا، کہیں سے گزر رہے تھے، ان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے خاطر میں نہیں لائے، اور خاطر میں نہ لانے کے بعد پوچھا اس نے کوئی کیا بات ہے، ناراض کیوں ہو؟ کہا آپ کی خدمت میں اتنے دن رہا، آپ نے 1 روپیہ مجھے دیا، اس کی خدمت میں اتنے دن رہا، انہوں نے 10 روپے دیے، اس کی خدمت میں اتنے دن رہا، انہوں نے 100 روپے دیے، اور جس کی خدمت سب سے کم کی اس نے 1000 ان کا پرچہ لائے، کچھ لکھا، اس نے اسی طرح بغیر دیکھے بند کر دیا۔ اگلی دن میں نے صبح اٹھا، تنقید مجھے کچھ نہیں، اب جو پرچہ کھول کر دیکھا تو 1 ٹکا ہوا، باقی صرف 0 باقی ہے۔ تو یاد رکھیے منظر عباس صاحب نے مجھے جو 1 دیا اس سے میں نے 1000 میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں
اور میں ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ان کا رشتہ استاد کا تو تھا ہی، اسکول سے لے کے یونیورسٹی میں نے بی اے آنر جب کر رہا تھا، اردو میرا سب سے بڑا سبجیکٹ تھا، تو ان سے میں نے باضابطہ پڑھا، یہ بھی پتا تھا وہاں پر، لیکن میرا ان سے جو ذاتی تعلق تھا وہ گھر کی سطح پہ۔ بھابھی میرے لیے میرا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا، حسن میرے ساتھ کے تھے، حسن کا جلدی انتقال ہو گیا، افسوس کی بات ہے، لیکن میں ان کو حسن کی طرح بھائی جان کہتا تھا، ہمیشہ میں نے انہیں کبھی سر نہیں کہا، انہیں استاد کے طور پہ نہیں بلکہ بڑے بھائی کے طور پہ پہچانا۔ بھابھی سے مجھے وہی پیار ملا، ان کی بہنوں سے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں جو بہت ذاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اٹپٹی لگے لیکن میرے لیے بڑی ہے۔ امروہہ میں پہلی دفعہ ان کی بہن کے ہاتھوں 1964 شاید الدار تھا کی والدہ رہی ہوگی، میں نے جو ماش کی دال کی کھچڑی تل کے تیلوں کے ساتھ جو اچار ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ یہاں کھائی تھی، جو آج تک جس کا مزہ میں نہیں بھولا۔ اور میں آپ یقین مانیے کہ میں اگر فرمائش کرتا ہوں کہ امروہہ والے تھے یا روہیل کنڈ والے تھے تو اسی کی فرمائش کرتا ہوں۔ یہ ایک بنیادی طور پہ میرا ایک ذاتی تعلق ہے جو میں آپ سے عرض کروں۔ مجھے خوشی ہے کہ زیبا نے یہ کتاب کرتی ہے، ویسے بھی ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس میں باپ کی نسبت جو ہے وہ بیٹی کے ذریعے ہی دنیا تک پہنچی ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے جمشید صاحب کہ نواسے کا رشتہ کتنا محترم ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو زیبا نے کام کیا ہے اسی روایت کی توسیع، اور اس کے لیے اس سزا خانے میں سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی کہ جس کا اس کے رسم اجرا ہو، کیونکہ محبت کا جو رشتہ ہے سزا خانے صرف ماتم کے لیے نہیں ہے بلکہ محبت کی اس روایت کو عمل کرنے کے بھی ضامن ہے جو کہ ہمارے یہاں 1400 سال سے چلی آتی۔ میں زیبا کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے گھر والوں کو مبارکباد دیتا ہوں، نجمی اور کرن کو مبارکباد دیتا ہوں، بہرحال کے لوگوں نے بڑا کام کیا۔ منظر عباس صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ بحیر الدین سلیم پہ جو کام انہوں نے کیا وہ بنیادی کام ہے اور اب تک کا پہلا اور آخری کام میرے نزدیک اگر غلط ہوگا تو ناشر بتاتی ہے۔ دوسری بات، انہوں نے اقبال کے خطوط عطیہ فعلی کے نام کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی غیر معمولی ہے، اس کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے کیونکہ اقبال کی شخصیت کو اس کتاب کے بغیر سمجھنا بہت مشکل ہے، عطیہ کو بھی سمجھنا مشکل ہے۔ اس میں صلاح الدین صاحب ادبی دنیا والے جو تھے ان کو عطیہ نے جو مضمون لکھ کے دیا شبلی کے بارے میں وہ بھی اس میں شامل ہے اس کتاب کے۔ اقبال کو نے جو آٹوگراف عطیہ کو دیا وہ بھی بہت دلچسپ ہے اور بہت کچھ بیان کرتا ہے، عالم جوش جنوں میں ہے روا، کیا کیا کچھ کہیے کیا حکم ہے دیوانہ بن گیا۔ منظر عباس صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عالم بھی تھے، معلم بھی تھے، وہ مترجم بھی تھے۔ ابھی زیبا نے بڑی ہمارے دوست ناشد نقوی نے بھی تذکرہ کیا، دوسرے لوگوں نے بھی تذکرہ کیا، انہوں نے انگریزی ادب کو جس طرح سے اردو میں منتقل کیا اس سے اردو ادب کو تو انہوں نے متمول بنایا ہی بنایا، ساتھ میں انہوں نے انگریزی ادب کے ساتھ بھی ایک بہتر سلوک کیا کہ اس کے دائرے کو انہوں نے تفہیم کے دائرے کو اور اس کی مسائل جو تھی وہ دور تک پہنچا دی۔ یہ بڑی بات ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ ترجمے کو کوئی بہت اہمیت نہیں دیتی، لیکن یاد رکھیے ترجمہ جو ہے وہ مانگے کا اجالا نہیں ہوتا ہے بلکہ بنیادی طور پہ ایک روشنی کی کرن ہے جس کو کہ ایک طرح سے ہم کیا پہنچاتے ہیں دوسروں اور اس طرح سے اس زبان کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں جس زبان سے ہم نے ترجمہ کیا اور اس زبان کو بھی متمول بناتے ہیں جس زبان میں ترجمہ کیا۔ ہمارے یہاں
नजीन अहमद के जमा के मजमूए मौजूद हैं, लेकिन मंजर अब्बास साहब ने नरमात फिरंग के नाम से जो काम किया वो गैर मामूली है। मंजर अब्बास साहब की और भी किताबें हैं जिनका तज़किरा हमारे दोस्त नाशिर नकवी कर रहे थे, जो निसाब में शामिल है। याद रखिए, मुझे मतलब ये कि मैं अब नाशिर मुझे माफ करेंगे, मैं उन्हें अमरोहा के लिए तो फख्र का बाइस समझता ही नहीं, लेकिन मैं उन्हें अलीगढ़ के लिए भी और उर्दू के लिए भी कम इम्तियाज का हामिल नहीं मानता। वजह ये कि ठीक है, आपको हक है अमरोहा वालों को भी जितना नाज करें करें, लेकिन हम उर्दू वालों से आप मंजर अब्बास नकवी को छीन नहीं सकते। इसलिए कि मंजर अब्बास नकवी साहब ने हमें जो कुछ अता किया, जो कुछ बनाया, और मैं नहीं हूँ खाली, तो बहुत लोग, ऐसी बात है, बहुत लोग हैं। अब ये दूसरी बात है कि सब जमाने की जो एक परेशानियां हैं उसमें लोग पूरी तरह से हर वक्त इस बात का एतराफ न कर पाते, लेकिन मंजर अब्बास साहब की एक शख्सियत और भी, और वो ये थी कि वो बुनियादी तौर पर उनके यहाँ जो गहाली ने गालिब के मर्जिए में एक बात कही है कि खाकसारों से, खाकसारी सरबलंदों से इंतजार है। उनके यहाँ एक बात ये थी, और दूसरी बात ये थी जो मुझे बहुत अजीब तरीफ लगती है, इस दुनिया में जो नुमाइश की दुनिया है, नाम नमूद कमाने की दुनिया है, अपने आप को जबरदस्ती मनवाने की दुनिया है, मंजर अब्बास नकवी साहब अपने आप को समेटे लिए रखते हैं। वो बुनियादी तौर पे इन तमाम चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं। ये बड़ी बात है। साहिबो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लोग पैदा होते हैं, जिंदा रहते हैं, मर जाते हैं, कुछ दिनों के बाद लोग ये भी भूल जाते हैं कि कौन कब पैदा हुआ, कब तक किया और कब मर गया। उसकी मौत पर उसके अइज़्ज़ा आंसू बहाते हैं, अहबाब कपे अफसोस मलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम की वजह से अपने नाम को अमर कर जाते हैं। मंजर अब्बास नकवी साहब भी उन्हीं लोगों में से थे। मेरा अपना ये ईमान है, यकीन है कि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मर जाने से इंसान नहीं मर जाता। असल चीज ये है, इस बात को हमें जानना चाहिए और पहचानना चाहिए। अमरोहा की एक रिवायत रही है, अमरोहा आगे बढ़ हमें नई रोशनी देता रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इस सिलसिले को जारी और सारी रखे। मंजर अब्बास नकवी साहब के साथ साथ सियादत साहब जो हैं, रऊफ अफरूकी साहब का हमारे ज़माने में बड़ा तज़किरा था। मुझे उनकी खिदमत में भी हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। मैं हमारे मर्ज़िए के हवाले से अमरोहा की रिवायत है, उसका एक गवाह भी हूँ और उसका एक मैं ये बात कर रहा हूँ। नाशिर नकवी ने अमरोहा के नाम को अपने काम से और आगे बढ़ाया है। हमारे जमशेद कमाल साहब अच्छे शायर हैं और दूसरे लोग भी सारे उन सब के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और इस सिलसिले को जारी रखने के लिए मंजर अब्बास साहब को ज़ेबा ने तो सिराज अक़ीदत किताब की सूरत में पेश कर दिया। अब आपको मुझे क्या करना है ये सोचना चाहिए, और वो ये है कि मंजर साहब का नाम और मंजर साहब के पेशरो जो है उनका काम और उनके बाद में आने वालों का काम जब भी याद रखा जाएगा, पहचाना जाएगा, जब उर्दू जिंदा रहेगी। जब उर्दू जिंदा रहेगी, और याद रखिए उर्दू जो है वो बुनियादी तौर पर अल्फाज का सूरत जिंदा नहीं है, बल्कि अब तहजीब की नुमाइंदा है। और दूसरी बात ये है कि ज़बान अपने रस्म खत से पहचानी जाती है। हम उर्दू को उसके रस्म खत के साथ जिंदा रखें तो बुनियादी तौर पे मंजर अब्बास नकवी साहब को सच्चा खिलाड़ी होगा। आइए, जब इस हज़ा खाने में जमा हो गए, आई गए हैं,
گے، اردو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو اردو سکھائیں گے اور رسم الخط کو اردو کے ساتھ زندہ رکھیں گے. یہی منصوبہ آپ کے لیے ہمارا سچا ہے. بہت خوش ہوں. حضرات محسوس کر رہے ہوں گے بڑے مقررین کی خصوصیات ہی یہ ہوتی ہے. اتنے کم وقت میں ان کی تقریر اس قدر پہلو لیے ہوئے تھی، ان کے ذاتی تعلقات بھی اس تقریر میں نمایاں تھے. ان کے وہ رشتے جس کے ذریعے آج پروفیسر عبدالواسع صاحب پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، یہی بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ان سیڑھیوں کو، ان شانوں کو، ان کانوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جن پہ چمک کے انہوں نے آسمان کو چھپا ہے. پروفیسر عبدالواسع صاحب نے خوبصورت خراج عقیدت پیش کیا ہے. ان کی عالمانہ تقریر کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اقبال اور عطیہ فیضی کے حوالے سے جو کام پوری دنیا میں جس نے بے پناہ داد و تحسین حاصل کی ہے اور اقبال اور عطیہ فیضی کو نئے ڈھنگ سے دیکھا گیا ہے، اس کے حوالے سے بات ہو یا مستوریاتی مطالعے کے حوالے سے بات ہو یا ترجموں کے حوالے سے بات ہو، مظہر عباس صاحب کا کنٹریبیوشن اردو دنیا میں ہے. اس کو بڑی بھرپور روشنی پروفیسر عبدالواسع صاحب نے اپنے اس جامع کلام میں خوبصورت انداز میں، خوبصورت بیان میں پیش کی. میں ہمیشہ سے محسوس کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کتنے بھی القاب و حروف لگا دیے جائیں وہ سب چھوٹے ہو جاتے ہیں. ان کی شخصیت اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کے آگے القاب چھوٹے ہیں. میں بہت ممنون ہوں خانوادہ پروفیسر مظہر عباس کی جانب سے بھی، اہل امروہہ کی جانب سے، انہوں نے اس سخت موسم میں امروہہ کا سفر طے کیا